السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر غالباً 157 تک کی تلاوت کی تھی، اور جی ہاں، اس حوالے سے ہماری تفصیلاً باقی آیات پر تو گفتگو مکمل ہو چکی ہے، لیکن آیت نمبر 154 اور پھر 157 کے حوالے سے کچھ بات باقی رہ گئی تھی، جس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع کا احاطہ کریں گے۔ کچھ طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے، چونکہ گلا تھوڑا خراب ہے، تو شاید آج کی کلاس کچھ نسبتاً مختصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تلاوت کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن يقتل في سبيل الله اموات، اسے جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے، والانفس، اور تمہاری جانوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس سے قبل والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر گزار بنو اور ناشکرے نہ بنو۔ پھر فرمایا کہ یا ایمان والو، تم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ان دونوں آیات پر بات مکمل ہو چکی ہے، اور اسی کے ضمن میں کہ صبر انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں کرنا پڑتا ہے، اور وہ آزمائشیں دنیا کی زندگی میں ضرور آنی ہیں۔ جو اگلی آیت مبارکہ کے بعد آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس پر بھی تفصیلی بات ہو چکی کہ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مبتلا کریں گے، کبھی خوف میں، کبھی بھوک میں، کبھی مال میں، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں، معیشت میں کمی کر کے، لیکن
خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو مصیبت میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں ایک آیہ مبارکہ جو ہے یہ جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور تم جو لوگ قتل کر دیے جائیں اللہ کے رستے میں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے تھوڑی تفصیلی بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ حیات بعد الممات، فوت ہونے کے بعد کی زندگی، اس بارے بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض اختلافات ایسے ہیں جو سنجیدہ قسم کے عقیدے کے اختلاف، عقائد کے اختلاف ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ انسان کی ایمانیات اور عقائد کے معاملات ہیں، جس وجہ سے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور کتاب و سنت نے جو صحیح منہج اس معاملے میں عطا کیا ہے اس کے مطابق اپنے عقیدے کو اختیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ صبر کا حکم دینے کے بعد کہ نماز اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرو، فوری طور پر شہداء کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ جہاد کرتے ہوئے بندہ جان سے چلا جائے، اور چونکہ جان قربان کرنا یہ سب سے مشکل کام، بندہ بہت سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مال دے دیتا ہے، وقت دے دیتا ہے، لیکن اگر موقع آئے تو بندہ جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یہ واقعتاً اصل ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو التولی یوم الزحف، جو جنگ کے دن دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ اس لیے یہ ان کاموں میں سے ہے جو انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، کیونکہ ظاہر بات ہے جنگ ایک مشکل بات ہے، اور امن اصل اسلام کا اور تمام تر جو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعتیں نازل کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد تو دنیا میں امن قائم کرنا ہے، سارا وقت لڑنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جہاں بھی امن کے مواقع میسر آئے آپ نے ان کو اختیار کیا ہے۔ جنگ بھی در حقیقت امن کے قائم کرنے کے لیے ہے کہ فساد فی الارض ختم ہو اور وہ دیر پا اور یقینی امن نصیب ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ناگزیر ہو جائے تو پھر فثبتو، پھر ثابت قدم رہو، پھر بھاگ جانا، یہ جو ہے ایمان کے منافی۔ اس لیے مومن کو اس بات کا پتہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو دن میرا اس دنیا میں آخری ہے، جو رات آخری ہے، جو لمحہ جو ساتھ آخری ہے، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو جب موت اٹل ہے اور اس نے آ کر رہنا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آنا ہے اس نے تبھی آنا ہے، تو ایسے میں جان بچا کر بھاگنا اور اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے سے بھاگتے رہنا، ڈرتے رہنا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں تنہا ہوں اور یہ سارے اتنی بڑی آگ جلا کر مجھے اس کے اندر پھینکنے والے ہیں، میں تو جل کے مر جاؤں۔ ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ نے یہاں موت لکھی ہے تو یہیں آئے گی، نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لی۔ تو اس لیے اس بات پر یقین کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کسی اور کے اسباب یا وسائل اختیار کرنے سے نہیں آتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جنگوں میں گزری، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو، اور بستر پر بیمار ہو کر فوت ہو رہے ہیں، اور بڑی اس بات کی حسرت تھی کہ میں شہید نہیں ہوں، بڑی تمنا تھی۔
تو ارد گرد موجود لوگوں نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار ہیں آپ، اللہ کی تلوار کو کوئی اور کیسے توڑ سکتا؟ تو ان کا ایک بڑا اہم جملہ ہے کہ دنیا کے بزدلوں کو یہ بتا دو کہ اگر میدانوں میں اترنے سے موت ملتی ہوتی تو خالد اپنے بستر پہ نہ فوت ہوتا۔ اس لیے صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کبھی جان کی بھی بن پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر جان قربان کرنی ہے۔ بے دریغ ہو کر کے مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ مر جائیں گے تو زندگی اور موت کے اس تصور کو سمجھو۔ اور دنیاوی طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی دیکھو جی فلاں بندہ تو مر گیا، فلاں بندہ تو جان سے گیا۔ اب جو صحابہ کرام مکۃ المکرمہ میں شہید کر دیے گئے، انہوں نے تو فتح مکہ نہیں دیکھی۔ جو بدر میں، احد میں شہید کر دیے گئے، انہوں نے بھی اسلام کا عروج نہیں دیکھا۔ لیکن کیا ان کی قربانیاں ضائع ہو گئی؟ آج ہم بیٹھ کے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں کیسی قبول ہوئیں، اور اللہ کے رسول نے بتلایا بھی کہ جی اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو جو ہے عظیم ترین اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے نماز اور صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ موت در حقیقت مومن کے لیے زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اور مرحلہ جس کی طرف انسان نے جانا ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کر کے گیا ہے تو راحت اور سکون کا مرحلہ، کہ تکلیفوں اور آزمائشوں کے ختم ہونے کا مرحلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو بیماری کے ایام ہیں، آخری دن آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ واہ کربا ابا تھا، ہائے میرے ابا جی کی تکلیف اور پریشانی، بیماری کی جو شدت تھی، بخار کی جو شدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ دنیا سے جاتا ہے مومن، جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے راحت اور سکون کا انتظام ہوتا، تکلیف اس کے لیے ہے جس نے آگے جانے کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ حیات ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو بندہ اس فلسفہ حیات کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے ہی زندگی کے اندر حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں فرق کر کے اپنی زندگی کا رستہ متعین کرنا آسان ہوتا۔ یہ کانسیپٹ آگے دماغ سے نکل جائے، یہ بات اگر محو ہو جائے، پھر دنیا کی زندگی سوائے ایک سڑاند کے، ایک بو کے، اور اس کے پیچھے بندہ بھاگتا ہوا ہر وقت ناکامی کو دیکھتا رہتا، پھر اس کے لیے کوئی اطمینان اور سکون کی جگہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی اس طرح کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ جو آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اس کے ذیل میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی تمہیدی فلسفہ حیات جو اسلام نے دیا، اس کا آپ کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسلام کے نزدیک زندگی کا تصور ہے کیا ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں جاتی ہے، اور دنیاوی زندگی اس میں کہاں کھڑی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، پھر ان کو اس تناظر میں اس آیت کو سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمرائز کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے 6 سٹیجز، 6 مراحل۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے عالم ارواح کا، جب ہم سب روحیں تھے، اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کی روحیں پیدا کی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی زہر سے، پیٹ سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سب سے ایک عہد لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، اس وقت روحیں جو ہے نا لشکروں کے لشکر، ڈھیروں کے ڈھیر تھی، یعنی بلک میں موجود تھی ساری،
وہ کسی نے اسی لیے کہا نا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا میری بہت لمبی عمر ہے بھائی، میری عمر کے متعلق نہ پوچھو۔ کیوں؟ اس نے کہا عالم ارواح میں تم سے بڑا تھا۔ تو عالم ارواح سے انسان چل رہا ہے، تو وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا الارواح جنود مجندہ۔ اور اس میں ایک یعنی تھوڑے سے دلچسپی کی بات یہ ہے، آپ نے فرمایا جو روحیں عالم ارواح میں اکٹھی تھیں وہ دنیا میں بھی جب آتی ہیں، اگر وہ یعنی ایک ساتھ یا ایک ہی وقت پہ یا ایک جگہ پہ آنا نصیب ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کو دنیا میں ملاقات نصیب ہو جائے، تو وہ ایک دوسرے کو سے انسیت محسوس کرتی۔ اور جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھیں، کوئی کہیں تھا کسی اور لشکر یعنی کسی اور بلک کا حصہ تھا اور دوسرا کسی اور بلک کا حصہ تھا، تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے نا ساتھ اجنبیت برتتی ہیں، خواہ اکٹھی رہتی۔ اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ زندگی میں کسی موڑ پر ویسے اتفاقاً ملتے ہیں، لیکن آپ کو بڑا اس سے نا ایک قرب محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے یار میری بڑی مینٹل جو ہے نا اس کے ساتھ جو بڑی نا انڈرسٹینڈنگ بڑی۔ اس میں خواتین بھی شامل ہیں یقیناً، کیوں؟ ان کی روحیں نہیں تھی، ان کی روحیں نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا روحانی تعلق ہے، وہ روحانی نہیں ہوتا، وہ ابلیسی تعلق ہے، وہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان۔ اچھا، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ بسا اوقات آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اسی طرح بات کر لیں، بعض لوگ ساری زندگی میاں بیوی کی حیثیت میں اکٹھے گزارتے ہیں، لیکن پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میچ کر کے ہی نہیں دیتی، مجبوری بارے رہ رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی حالات ایسے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، اولاد ہے یا خاندانی پریشر ہے، جو بھی ہے جس کی وجہ سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ ان کو سمجھائیں بٹھائیں، باتیں دونوں کی باتیں سن لیں، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں نکلے گی کہ کوئی بہت بڑا قصور بھی ہے یا کوئی بات ہے، لیکن وہ ایک مس میچ ہوتے ہیں۔ اور اس میں جہاں کوئی بہت بڑا قصور نہ ہو، کوئی بہت بڑی خلاف سنت بات نہ ہو، خلاف شریعت بات نہ ہو، اس کے باوجود اگر طبیعتیں میلان ایک دوسرے سے نہیں رکھ رہی نا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے ان کے مسائل بڑے ہوتے ہیں، آپ شوہر سے یا بیوی سے بات کریں تو وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ بندہ ان کو کہتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں، چھوڑ دو، یہ ساتھ رہنے کی باتیں تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دل کے آتا ہوں مجبور۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میری بیوی جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر بہت سارے کام کرتی، خاص طور پہ گھر میں جو لوگ آتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ فلاں فلاں لوگ بھی گھر آئیں، لیکن وہ پھر بھی آتے، وہ ان کو اجازت دیتی ہے گھر آنے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے محبت بھی بڑی، آپ نے کہا پھر صبر کرو۔ اب یہ جو ہے نا کہ کسی کے لیے دل میں آپ کی بڑی محبت ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی، اس کی اور بھی یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بسا اوقات یہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، کیوں کوئی اس بندے کی طرف میرا دل اتنا مائل کیوں ہوتا، یا اس بندے سے مجھے اتنی چڑ کیوں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اس نے قصور نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو روحیں تھیں یہ لشکروں کے لشکر تھے، اور جو اس وقت ایک دوسرے کو کے ساتھ تھیں، پہچانتی تھیں، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اور جو اس وقت ایک دوسرے سے دور تھی، نہیں پہچانتی تھی، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ انسیت نہیں رکھتی۔ تو یہ ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح کے بعد اللہ رب العزت نے ان روحوں کو پیدا کر کے یہ الست بربکم کہہ کے ان ساری روحوں کو سلا دی۔ اس کے بعد اب یہ آہستہ آہستہ کر کے ایک نئے عالم میں منتقل ہوتی ہیں، اور وہ ہے عالم شکم مادر۔ جب اس دنیا میں آنے کا ٹائم آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اس سٹیج پہ ہوتا ہے، 40 دن اس پہ، 40 پھر 120 دن جب مکمل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تقدیر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ شقی ام سعید، یہ خوشحال ہوگا یا بدحال ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور ساتھ میں اس کی روح جو ہے وہ اس جسد کے اندر جو ایک لوتھڑا بن چکا ہوتا ہے ماں کے رحم میں، وہاں پھونکی جاتی۔ اب یہ ہے عالم ارواح سے اگلا عالم، عالم شکم مادر۔
اور یہ ہے روح اور جسم کا پہلا ملاپ۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فہل الی مرد من سبیل۔ وہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت سے ہمکنار کیا اور 2 مرتبہ اٹھایا۔ یہ 2 مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب عالم ارواح میں الست والا وعدہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، وہ پہلی موت ہے۔ پھر جب دنیا کے اندر انسان جی اٹھا، یہ پہلی زندگی ہے، پہلا جی اٹھنا ہے۔ پھر جب اس دنیا سے جائے گا جو موت ہوگی، یہ دوسری موت ہے، اور پھر قیامت کے روز جب اٹھایا جائے گا وہ دوسری مرتبہ اٹھایا جانا ہوگا۔ اب وہ پوچھیں گے یا اللہ جہاں تو نے ہمیں وہاں سے اس طرح منتقل کرتے 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 اس معاملے میں یہاں تک پہنچا دے، فہل الی خروج من سبیل، کیا یہاں سے بھی باہر نکلنے کا کوئی ہمارے لیے رستہ ہوگا؟ جہنم میں وہ فریادیں کریں گے لیکن وہاں سے نکلنے کا پھر ان کے لیے، کفار کے لیے، کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے عالم شکم مادر۔ اب جب انسان عالم شکم مادر میں پہنچتا ہے تو اس کی زندگی ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کی دھڑکن ہے، اس کی خوراک ہے، سب کچھ ہے۔ آج ہم میڈیکل سائنس سے اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ سی ٹی سکینز اور الٹرا ساؤنڈس کے ذریعے سے ہر چیز کو پیمائش بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کو اب تو 3D سکینز آ گئے، ماں باپ کو کلرڈ جو ہے وہ پکچر دکھا دیتے ہیں۔ پھر بچے کی جو ہارٹ بیٹ ہے اور اس کی سانسیں، ہر چیز مانیٹر ہوتی۔ لیکن ماں کے پیٹ میں جو اللہ رب العزت نے سانس لینے کا نظام بنایا ہے، جو انسان کے کھانے پینے کا نظام بنایا ہے، وہ دنیا کے نظام سے مختلف۔ ماں کے پیٹ میں منہ ہونے کے باوجود جب بن گیا بچہ، اگر اس رطوبت کا جو اس کے ارد گرد موجود ہے کچھ بھی کھا لے تو مر جاتا، اگر یہاں سے سویلے کر لے مر جاتا، ناک سے سانس چڑھا لے تو مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیلی بٹن کے ساتھ، ناف کے ساتھ جو ایک کارڈ لگائی ہے، اس کے ذریعے اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے، وہ وہاں سے سانس بھی اس تک پہنچتی ہے، آکسیجن بھی پہنچتی ہے، اس کی خوراک بھی پہنچتی۔ اب اس عالم سے تیسرے عالم میں منتقل ہونے کا وقت آتا ہے، اور وہ ہے عالم دنیا، کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو؟ بیٹری لو ہو گئی اس کی، چھوڑ دیں بس، کوئی مسئلہ نہیں اس کو۔ تو دنیا کے اندر، عالم دنیا میں انسان آتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو ابتداً کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کس طرح سے ہے، کیا صورت، اس کے شعور میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ اس کے اندر رکھی ہیں، بس وہ کرتا ہے۔ سانس لینا اللہ نے اس کو سکھایا ہے، وہ سانس لیتا رہتا ہے اور آٹومیٹیکلی سانس آتا جاتا ہے، اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ سانس لینا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک دم جب اس دنیا میں بھیجا ہے، کس نے اس کو بتایا کہ جی یہ منہ ہے اور اس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو اس کو تم نے سویلو کرنا ہے، تمہاری بھوک مٹ جائے گی؟ بس اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس کے ان بلٹ اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ اس تک اس کو کوئی بھی چیز منہ کے ساتھ لگائی جائے گی وہ اس کو چوسے گا، اور جو اس کے اندر جائے گا وہ اس کو، کیونکہ اب بتایا کہ جس کو خوراک کیسے دینی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو یہ کارڈ ہے نا، یہ تھوڑی دور سے کاٹی جاتی ہے، یہ بالکل نیچے سے کیوں نہیں کاٹ دیتے؟ کسی کو اندازہ ہے اس کا؟ کبھی سوال نہیں پوچھا کسی سے کہ جی یہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے ہی پوچھا ہوتا کہ جی یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو بند کرنے کے لیے تو بالکل نیچے سے کاٹیں، اوپر سے کیوں کاٹتے ہیں؟ وہ تھوڑے دن وہیں لٹکی رہتی ہے، وہ ایک کلپ سا اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خود سوکھ کے اتر جاتی ہے۔ اس کیا ہوتا ہے؟ باڈی کا پارٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اوپر سے کیوں کاٹیں؟ باڈی کا پارٹ تھوڑا سا اوپر سے کاٹنے کے بجائے بالکل وہاں سے کاٹ دیں۔ یہ حیران کن بات، بہت کم لوگوں کو پتا۔ بچہ جو چھوٹا ہے نا، وہ بہت، ماں کا دودھ بھی بسا اوقات کم آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بہت تھوڑا سا سک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تھوڑی سی دیر میں بالکل نا 2-4 سپ لے کے بس کر دیتا ہے، اس کی بس ہو جاتی۔ اور
پھر وہ 1 2 3 دن کے اندر جو ہے نا تھوڑا اس پیسیج سے اپنی خوراک لینے کا عادی ہوتا ہے۔ اس دوران یہ جو کارڈ تھوڑی سی اوپر سے کاٹی جاتی ہے نا، یہی اس غذا کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ یوٹیلائز کرتا ہے وہ ختم ہو کے سوکھ کے اتر جاتی ہے۔ اب یہ ہے دنیا، یہاں پر آئے اور ایک وقت یہاں پر متعین ہے، آتے ہوئے ہمارے کانوں میں اذان بھی ہو جاتی ہے اور تیاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان زندگی میں جو کچھ سیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، نیا مولود فطرت پہ پیدا ہوتا، یعنی اصل میں مسلمان ہوتا، اور یہ فطرت وہ ہے جو الست بربکم کی اللہ نے اس کے اندر انسٹال کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور برائی اور نیکی تقوی دونوں کی جو ہے نا اس کے اندر الہام موجود ہے کہ اس کو پہچانتا ہے، اگر یہ کوشش کرے تو اس کو سمجھ آئے گی۔ اب یہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اپنے ارد گرد ماحول سے چیزیں سیکھتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ اس ماحول کے مطابق چیزوں کو پرکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد انسان کا اگلا مرحلہ ہے، وہ ہے یہاں سے منتقل ہو کر ایک اور عالم میں جانا۔ یہ مرحلہ آتا ہے موت سے، اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، عربی میں کہتے ہیں انتقل الی جوار رحمت اللہ یا الی جوار اللہ، یا اللہ رب العزت کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ ہے عالم برزخ، اس کو برزخ اس لیے کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ ہمارے یہاں نا اصل میں اس جو مسئلہ ہے نا، یہ جو موت کے بعد والی جو زندگی ہے، اس پر اختلاف جو ہے، ایک تو وہ ہے نا اختلاف جو کافروں اور مسلمانوں کا اختلاف ہے، یا ملحدین کا اور مسلمانوں کا اختلاف، وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس مر گئے، اللہ اللہ خیر صلاح، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے کوئی زندگی نہیں۔ اس اختلاف کی بات نہیں کر رہا۔ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ جی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں جو اختلافات ہیں، اس کی جو تفصیل ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو تصرفات ہیں، اس میں سے بہت زیادہ اختلاف میں سمجھتا ہوں لفظی اختلاف، لفظوں کی جنگ ہے زیادہ، وگرنہ اگر تسلی سے بیٹھ کے سمجھا جائے نا تو بات تقریباً قریب قریب کی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا بہت مبالغہ کچھ لوگوں نے کیا اور بعض لوگوں نے زیادہ مبالغہ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ عقیدے کی خرابیوں کی طرف چلے گئے، وگرنہ اصل بات ایک ہی ہے۔ اس میں بہت زیادہ کوئی لمبا اختلاف والی بات تھی نہیں، جتنی بنا دی ہم نے بال کا کھال اتار۔ اب جب بندہ مرتا ہے اس کے بعد عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں یا آپ کو موت آئی، بلکہ کہنا ہے پردہ فرما گئے۔ تو اگر پردہ کہنا ہے تو سب کے لیے کہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں سب کے لیے کہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہر کسی کے لیے ایک پردہ اللہ نے حائل کر دیا، اس پردے سے پیچھے نہیں آ سکتا بندہ۔ اب بندے کو یہ سمجھاؤ، ساروں کو یہ سمجھاؤ کہ بھئی اس پردے سے بیک گیئر کوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہے، بھئی وہ ثابت کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ بندہ کہے کہ میں یہاں سے بیک گیئر لگا کے اب عالم ارواح تک پہنچوں گا، بھئی بیک گیئر لگا کے شکم مادر نہیں جا سکتے، وہاں سے عالم ارواح نہیں جا سکتے، یہ آگے کا ہی سفر ہے، اسے پیچھے آنے کا کوئی سلسلہ نہیں۔ تو یہ مسئلے ہیں جہاں سے اگلے یہ جو عالم برزخ ہے، جس کو ہم یعنی قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، اس قبر کی زندگی پہ بہت سارے اختلافات، اور ان اختلافات کی چند وجوہات، یہ آیت جس کے اندر تفصیل بیان ہوئی کہ شہداء کو مردہ نہ کو، ان الفاظ اور دیگر جو آیات ہیں ان کی وجہ سے، تو ہم اس پر آتے ہیں، لیکن پہلے اپنی سٹیجز مکمل کریں۔ تو یہ عالم برزخ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے تو وہ عالم ہے عالم محشر۔ حشر کا دن جو ہے 50,000 سال اس کی میعاد ہے، اور اس دن جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد آگے دو ہی مرحلے ہیں، عالم جنت ہے یا عالم جہنم ہے۔ تو جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک زندگی ہے، اور
انسان کا فیصلہ ہونے کے بعد اس نے جنت میں پہنچنا ہے یا جہنم میں پہنچنا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں پہنچ کر اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جنت میں جائیں گے. اور پیچھے وہ رہ جائیں گے جنہوں نے کبھی بھی جنت میں نہیں جانا، صرف جہنم میں رہنا. اب یہ 6 عالم ہیں. ان 6 عالموں میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک مرتبہ جب زندگی شروع ہو گئی ہے تو اس کی کا اختتام کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چل جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی صورت لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. پہلے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ سب پہچانیں گے اس کو، کہیں گے ہاں یہ موت ہے. کہ رسول نے فرمایا اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور اس وقت جنتی اپنی خوشی میں بہت بڑھ جائیں گے اور جہنمی اپنے افسوس میں بہت بڑھ جائیں گے کہ اب تو مرنا ہی نہیں. جنتی اس بات پہ خوش کہ ہم اس جنت میں ہمیشہ رہیں، اب کبھی نہیں مرنا. اور جہنمی اس عذاب کے اندر پریشان کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یہاں سے کبھی نہیں نکل. اور یہ جو ہے نا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. کیسا آپ تصور کریں کہ انسان کسی ایسی جگہ پر سٹک ہو جائے جہاں شدید ترین تکلیف اور عذاب میں وہ، اور اس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کبھی یہاں سے نہیں نکلا. دنیا میں کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہونا، انسان کو ایک بات کی تسلی تو ہوتی ہے نا کہ آخر یہ ختم ہو جائے، آخر یہ ختم ہو جائے، خواہ موت سے ہی ہو. اسی لیے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں نعوذ باللہ، یا موت کی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ جان تو چھوٹ جائے گی نا. ایک وہ تو ہے نا آسرا تو ہے، جہنمیوں کو یہ آسرا بھی نہیں رہے. اس لیے انسان کے لیے جب یہ پکچر کلیئر ہو نا، پھر حلال حرام اور جائز ناجائز اور اس کا فیصلہ کرنا اور اپنے لیے جو ہے نا رائٹ چوائس، یہ بڑی آسان ہو جاتی. اور اس میں بھی پھر 50,000 سال کا تو صرف قیامت کا دن ہے. جنت کی زندگی لامتناہی ہے. اور عالم ارواح پتہ نہیں ہم کب سے وہاں تھے اور اللہ نے ہمیں کب بھیجا اس دنیا کے اندر. اتنا سا حصہ جو سچ بات یہ ہے کہ اگر کسی سکیل پہ ہم ناپنے لگے نا تو کسی پیرامیٹر میں بھی نہیں آتا. انسان اس کو اہمیت دے کر آگے والی لامتناہی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے پانے والے لوگوں کے متعلق نہ بتائیں جنہوں نے ساری اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں اور کاوشیں دنیا کی زندگی کے لیے برباد کر دیں، اور ساتھ یہ سمجھتے بھی رہے کہ ہم بڑا زبردست کام کر، ہم کمال کا کام کر، انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے، ہم نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، ہم نے پل بنا دیا، ہم نے فلاں بنا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم آج اس لیول پہ پہنچ گئے، آج ہم مارس پہنچ رہے، آج فلاں کر رہے. اور دنیا میں نا لوگوں نے اس چیز کو اتنا بڑا ایک ہوا بنا لیا ہے کہ اس وقت اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں نا کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہے تو آپ کو بیوقوف سمجھا جاتا. اچھے والے دیندار لوگوں کو آپ یہ بات نہیں سمجھا پاتے کہ یہ ہماری دوڑ نہیں ہے. اگر یہ ہماری دوڑ ہوتی تو سب سے زیادہ یہ کام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوتے. آپ کو مانے تھا، آپ نے کہا اللہ نے مجھے زمین کے خزانے عطا فرمائے، ان کی کنجیاں عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں. آپ نے نہیں چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کے اس یقین پر تھے کہ آپ نے فرمایا اللہم اجعل قوت اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد جو میری نسل ہے نا اس کا رزق اتنا کر دے کہ بس ان کی ضرورت پوری ہو جائے. قوت کہتے ہیں انسان کے پاس اتنا ہو جس سے اس کی بس اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ ایکسٹرا بہت جو ہے نا یہ نہ ہو کہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے یہ جو تصور ہے نا یہ بندے کی زندگی میں کلیئر ہو جائے تو پھر عمل جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر صبر بھی آ جاتا ہے. یہ جو صبر سے متعلق ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا کہ بھائی جو اللہ نے آگے دینا ہے وہ بہت بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی. اس لیے جو باقی رہنے والا ہے اس کی توجہ کرنی چاہیے. تو یہ تصور دیا اسلام نے ہمیں. اب اس تصور میں ایک عالم ہے عالم برزخ، جب ہم نے اس دنیا سے منتقل ہو کر اس عالم میں پہنچنا ہے
تو یہاں پر پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، حالانکہ وہ فوت تو ہوئے ہیں، یہ موت تو ان کو آئی ہے نا، یہ ان کے شرف کے طور پر ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، کہ اللہ رب العزت کے راستے میں انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، ان کے لیے اکرام کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اور یہ مت سمجھو کہ ان کی دنیا ان کی زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ان کی آگے زندگی ہے، لیکن بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم نہیں شعور رکھتے۔ شعور نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کی، عالم برزخ کی جو کیفیات ہیں ان کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کیسے نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے رسول نے بیان کیا، ہم تو بتائیں گے کیسی کیفیات، اور اس وجہ سے انہوں نے آگے بہت ساری تفصیلیں لکھ ڈالی، مار ڈالی۔ اور بھائی شکم مادر سے سارے ہو کر آئے، وہاں کی کیفیات ایکسپیرینس کرنے کے باوجود نہیں جانتے، عالم ارواح سے ہو کر آئے، وہاں کی کیفیات نہیں پتہ، تو جہاں ابھی گئے نہیں وہاں کی کیفیات اللہ فرما رہے ہیں، لا تم وانتم لا تشبلاہم ولکن لا تشعرون، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم پوری بات بیان کریں گے۔ تو اختلاف جہاں پہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ کو اور اس کی باتوں کے متعلق جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے، اس کو جب دنیا کی زندگی پر پرکھنا شروع کیا ہے اور دنیا کی زندگی پہ اس کی کیفیات قیاس کرنی شروع کی ہیں، وہاں سے اختلاف بنا۔ اب اختلاف ہے کیا ہے جس پہ اتنی دیر سے بات کر، وہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ تو بڑے خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر، اور پیچھے رہ جانے والوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ آگے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آ جاؤ۔ اور اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے، زندگی بھی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ان کو حوریں بھی ملی ہوئی ہیں۔ تو بھائی یہ جو زندگی ہے جب اگر شہداء کو حاصل ہے تو انبیاء تو ان سے افضل ہے، اور انبیاء میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ فوت ہو گئے، بلکہ آپ پردہ فرما گئے، اور یہ کہ آپ کی ایک زندگی ہے اور اس کی پھر کیفیات بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، جو آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جی کچھ لوگ ہیں جو حیاتی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو مماتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حیاتی کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وفات حیات کی زندگی کے قائل ہیں، اور مماتی کا مطلب یہ ہے وہ جو آپ کی موت کے قائل ہیں۔ اچھا، اب حیات اور ممات کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا اختلاف بن گیا ہے، دو گروہ موجود ہیں، ایک دوسرے پہ لمبی چوڑی کتابیں بھی لکھ ماری ہیں، مناظرے بھی ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مماتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو آپ کی کوئی زندگی نہیں آگے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، وہ بھی زندگی کے تو قائل ہیں لیکن اس طرح سے قائل نہیں ہیں جس طرح سے حیاتی جو کہتے ہیں وہ قائل ہیں۔ اب یہ کیا اختلاف ہے، کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں نا سب سے پہلے اس سے بھی اوپر کا جو مسئلہ ہے جس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ خرابی والا عقیدے والا مسئلہ ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں پہ آتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے، ان چیزوں کو قیاس کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جی انبیاء جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ انبیاء جو ہے وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا جی کہ انبیاء صرف پردہ کر گئے ہیں، اب وہ جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں تصرف کرتے تھے اسی طرح قبر کی زندگی میں بھی یا برزخی زندگی میں بھی تصرف کرتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آپ کا امتی کہیں سے بھی پکارتا ہے، وہ آپ اس کی پکار سنتے ہیں، وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو وہ مدد کرنے پہ قادر ہیں، اور وہ جو ہے اگر جمعرات والے دن کہیں کھڑا ہو کے درود سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف بھی لاتے ہیں، اور مختلف اپنے محبین کے ہاں اور عاشقوں کے ہاں گھروں میں بھی آتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کا تصور بالکل دنیا کی زندگی پہ قیاس کر کے ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو سے سوال بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، پکارتے بھی ہیں، اور یہ وہ بدعقیدگی ہے جو انسان کو شرک میں لے جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، آپ کو قرآن نے کہا انک میت و انہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو بھی موت آئے گی۔ تو جو لفظ قرآن استعمال کرے وہ گستاخی نہیں ہوتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح قبض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح قبض ہونے کے بعد صحابہ کرام نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، آپ کی قبر مبارک بھی کھود دی گئی، آپ کو دفنایا بھی گیا۔ یہ سارے معاملات اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس کی روح قبض کر لی گئی۔ اور قرآن نے کہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے معاملے میں صرف اللہ کے رسول ہیں، باقی بشری تقاضے آپ کے وہی ہیں جو انسانوں والے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جو الفاظ قرآن مجید خود استعمال کرے ان الفاظ کو استعمال کرنے میں سمجھنا کہ جی نہیں گستاخی ہے، نہیں فلاں ہے، یہ غلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح قبض ہوئی، آپ بھی اس دنیا سے اپنی ذمہ داری پوری کر کے تشریف لے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح ہر انسان نے جانا ہے، بالکل اسی طرح۔ اور اسی طرح آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو سکھا کر گئے تھے، بتا کر گئے تھے، اسی طریقے اور اسی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفن کر دیا۔ اب یہ سمجھنا کہ آپ کی جو برزخی زندگی ہے اس میں آپ دنیا میں تصرف رکھتے ہیں اور آپ کو پکارنا اور آپ سے مدد طلب کرنا یہ جائز اور درست ہے، تو بھائی اس کے لیے دلیل چاہیے، اس بات کے لیے دلیل چاہیے۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ کتاب و سنت۔ پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی تم ان کو پکارنا۔ اللہ کے رسول نے خود یہ کہا ہو کہ جی میں جب فوت ہو جاؤں گا اس کے بعد بھی تم مجھے مدد کے لیے پکارنا، میں ہر جگہ تمہاری مدد کے پر قادر ہوں، جہاں کہیں سے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار خود ڈائریکٹ سنوں گا۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں پر بھی مجھ پر درود بھیجتے ہو اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت السمیع بصیر کے اندر شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ صفت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات میں ہر چیز کے متعلق سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، اور ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے۔ سمیع بصیر اور قادر صرف اللہ کی ذات، اللہ کے سوا یہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ خاصہ کسی اور کی طرف منتقل کرتا ہے وہ ان صفات میں اللہ کے ساتھ اس شخصیت کو خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک بناتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مسئلہ بعض لوگوں کو عقیدے کی سخت خرابی کی طرف بھی لے گیا۔ اب آ جائیں دوسرے والے لیول پہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ حیات اور ممات والا جو مسئلہ ہے۔ اب جو لوگ حیات کے قائل ہیں ان کا غلو کیا ہے؟ وہ اس بات پر کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول، یہی ساری نصوص بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ویسے تو تصرف نہیں رکھتے، نہ ہی دور سے کوئی بندہ اگر آپ کو پکارتا ہے تو آپ سنتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن یہ جو تصور ہے نا جی آپ مدینہ جا رہے ہیں تو روزے پہ میرا سلام کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے جو عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ایک انسان دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ آپ کے روزے پہ جاتا ہے، آپ کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں وہ جو مخاطب ہو کر بولتا ہے آپ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جی میرا بھی سلام کہنا۔ یہ جو ہے نا کہ جی جہاں سے تو میں درود پڑھتا ہوں وہ تو فرشتے پہنچاتے، وہاں ڈائریکٹ تمہاری بات سنیں گے، اور ہم بھی آگے سے سر لاتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں آپ کا سلام کہہ دوں۔ بات بتانی چاہیے کہ بھائی یہ سلام کا کوئی تصور نہیں ہے، وگرنہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو سلام دے کے نہ بھیجتے۔ مدینہ سے لوگ آتے نہیں تھے عمرہ کرنے کے لیے، یا مکہ سے ساری لوگ نہیں آتے تھے، یا دوسرے دور دراز کے علاقوں سے نہیں آتے تھے حج کے موقع پہ، تو جب جاتے وہ صحابہ کرام کو کہتے جی روزانہ ہمارا سلام کہتے رہنا اللہ کے رسول۔ ایسا کوئی ایک واقعہ تو ملتا ہو کہ کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو کہا ہو کہ آپ مدینہ واپس جا رہے ہیں آپ میرا سلام کہنا وہاں پہ۔ یہ تصور کہیں کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان نصوص کا مطلب کیا ہے، اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ممات کا مطلب زندگی کا ختم ہونا تو ہے ہی نہیں۔ برزخی زندگی تو ہر بندے کی ہے، نیک بندے کی بھی ہے اور بد بندے کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصوص موجود ہے نا عذاب قبر کے متعلق۔ آپ نے فرمایا ان دو بندوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک اور ایسی باتوں پر ہے جن کو یہ کوئی بہت بڑا نہیں سمجھتے جبکہ وہ دونوں باتیں بڑی ہیں۔
ایک چغل خور تھا اور دوسرا طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، جو ہے پیشاب کرتے ہوئے وہ اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ عذاب قبر کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آل فرعون اور فرعون کے متعلق فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ لوگ صبح اور شام جہنم کے اوپر، آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو اشد العذاب، زیادہ شدید عذاب دے گا۔ تو یہ جو وقت ہے جب سے وہ مرے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک وہ روزانہ صبح و شام اللہ رب العزت نے ان کو قبروں کے اندر جو عالم برزخ کے اندر عذاب دیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کی کیفیات بیان کی ہیں، اور متعدد احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی قبر اس کو بھیجتی ہے، اور جو قبر ہے اس طرح مل جاتی ہے کہ آپس کی جو پسلیاں ہیں وہ اس طرح، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کے اوپر اللہ نے ایسا فرشتہ مقرر کیا جس کے ہاتھ میں ایسا گرز ہے، مارے تو عہد پہاڑ زیزہ زیزہ ہو جائے، اور وہ بندے کو مارے گا، اور وہ فرشتہ نابینا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، صرف مارتا ہی ہے بس۔ پھر اللہ اس بندے کو سیدھا کرتا ہے اور پھر وہ مارتا ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سانپ ہیں، بچھو ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین آدمی کے لیے جہنم کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کا آگ کا ایک بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو وہیں پہ عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس عذاب میں، عالم برزخ میں جو عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کی وجہ سے ان کے جو اعمال ہیں وہ دھل جائیں گے، اور آگے پھر ان کی بچت ہو جائے گی کیونکہ کلمہ پڑا ہوگا۔ تو اس لیے جو عذاب برزخ ہے یہ ثابت ہے۔ اب مسئلہ پھر وہی ہے، پھر اس میں اختلاف کیا؟ اب اختلاف یہ ہے، آدھے لوگوں نے یہ بحث کر لی اس عالم برزخ سے مراد یہ قبر ہے یا کوئی اور ہے، اور وہ علیین ہے، سجین ہے، اور ہمیں تو عذاب نہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، یا جنت، اللہ کے رسول نے فرمایا نیک انسان کے لیے تحاد نگاہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ہم نے تو کسی کی قبر میں سرنگ کھل کے آسمان تک، جنت تک جاتی بھی نہیں دیکھی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو پھر اس بحث میں پڑھنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو برزخی زندگی ہر کسی کی ہے، نیک کی بھی ہے، بد کی بھی ہے، شہداء کی بھی ہے، انبیاء کی بھی ہے۔ صرف بات اتنی ہے اس پر رہیں جو کتاب و سنت کہتی ہے، جتنا بتایا ہے اس پر ایمان لانا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ایک اصول وضع کر دیں، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جہاں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، کتاب و سنت نے بتایا، اس کو اتنا ہی سمجھ کر مان۔ اس کے بعد تاویلات کے اندر، تشریحات کے اندر، تفصیلات کے اندر، قیاسوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج سلف ہے کہ ان معاملات کے اندر جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے ان سب پر ایمان لانا۔ انبیاء اور شہداء اور صالحین، ان سب کی برزخی زندگی موجود ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہیں، شاداں و فرحاں ہیں، اور اس سب کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے۔ کیسے ہے، وہ مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، کیسے ہوگا، یہ قبر ہے، وہ قبر ہے، فلاں ہے، ایسی ہے۔ اچھا پھر بحث یہ ہے کہ جو لوگ، جن کو کوئی جانور کھا گیا ان کی تو قبر ہی نہیں، جن کو جلا دیا گیا، ہوا میں بکھیر دیا گیا، ان کی قبر نہیں، جو سمندر میں غرق ہو گئے ان کی قبر نہیں، تو پھر یہ قبر کون سی ہے؟ یہ قبر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ روح کی بات ہے، جسد کا سلسلہ ہی کوئی نہیں، جسد تو ختم ہو گیا۔ تو اس سارے کے اندر یہ وہ سوال ہیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے ان آیات اور ان نصوص پر نہیں پوچھے تھے۔ اس لیے اس پر میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ امام مالک والا اصول نکالنا چاہیے، والسؤال عنہ بدعہ۔ اس طرح کے معاملات میں غیبیات ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر اتنا ایمان لانا۔ لفظ ہمیں پتہ ہیں، ان کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ، ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کی قرید میں پڑھ کے بلا وجہ کی بحثوں کے اندر پڑھنا یہ بدعتی سوال۔ تو ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ جہاں جہاں قرآن مجید برزخی زندگی کے متعلق جو کچھ بتائے گا، جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث برزخی زندگی کے متعلق جو کچھ بتائیں گی، اس پر من وعن ایمان لانا۔ اور اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ اس جگہ کی تیاری، جب میں اور آپ قبر میں لیٹے ہوں گے
اس وقت وہ حالات ہوں گے جو ہم یہاں اپنے لیے بنا کر جائیں گے. تو یہاں محنت کر لیں. کتاب و سنت نے برزخی زندگی کے، عالم محشر کے، جنت اور جہنم کے جو احوال بیان کیے وہ اس لیے کہ تاکہ ہم یہاں محنت کریں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی قرید میں لگ کر سارا ٹائم بلا وجہ ضائع کریں اور فضول بحثوں کے اندر پڑے رہے. تو علم در حقیقت انسان کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے. علم صرف اس لیے کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا، یہ پتہ لگ گیا، یہ پتہ لگ گیا. بعض لوگوں کی زندگی کا محور یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر سارا فوکس ہوتا ہے. آپ ان کو کتاب و سنت کی بات بتائیں نا، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، یہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، فلاں واقعے کے اندر جو بندہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے اس بندے نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں ایک پلک جھپکنے میں اس ملکہ سبا کا تخت حاضر کر دوں گا. اس کے پاس جو علم من الکتاب تھا، یہ کون سی کتاب تھی اور کون سا علم تھا؟ اب اس پہ کتابیں کالی کی ہوئی ہیں لوگوں نے، کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اتنا اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے. جہاں اللہ رب العزت نے جو بتلایا اس کو ماننا اور جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے اصل. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس منظر نامے کو دیکھتے ہوئے جو اپنی زندگیاں، اپنی جان، مال، نفس، ہر چیز کے اوپر آزمائشیں برداشت کرے گا، اللہ کی خاطر دنیا کی زندگی کو ایک امتحان گاہ سمجھ کے یہاں سے گزر جائے گا، اور جہاں مصیبت پہنچے گی وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا، ان کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. یہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی عنایتیں ہیں، یہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں. تو ہدایت، اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی عنایتوں کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو اس صبر کے پیمانے پہ پرکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ صبر کہاں ہے اور کتنا ہے، اور ہمارا طرز عمل اس پر کتنا ہے. اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ صبر کی ڈیفینیشن میں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا صبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر پہل جب آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے نا تب کرنے کا نام ہے. آہستہ آہستہ تو سب کوئی آ جاتا. بھائی نے آج شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے صبر والی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صبر کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شکر کرنے والا بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا ہے، اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا بنا دے. میں اپنی نظروں میں تو چھوٹا ہوں لیکن میری عزت لوگوں کے پاس، ہر انسان کو اپنی عزت نفس اچھی ہے. اللہ لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر، لیکن میں تکبر میں مبتلا نہ ہوں. میری اپنی نظروں میں میری جو اوقات ہے وہ مجھے پتہ ہو کیا ہے، اور میں تیرے سامنے عاجز بن کے زندگی گزاروں. اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.